وفی شکر النعم دوامها۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمہ۔ عدل اور احسان، اپنے ٹائم کو ٹھیک جگہ پر استعمال کرو، اور پھر خود پڑھ رہے ہو آگے جو کمزور بچے ہیں ان کو ہی پڑھاؤ، ان پر بھی احسان کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تمہاری نعمت زیادہ بھی ہوگی اور باقی بھی رہے گی۔ وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ۔ اللہ نے جو نعمت تجھے دی ہے اس کا اثر بھی تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے کپڑے بھی فاخر ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے گھر بھی تیرا بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے، جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی، تو یہ نزاکت آنی چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے۔ مال صرف اتنا ہے، اللہ جو نعمت ہے صرف مال ہے، اور اس کا اثر صرف یہ ہے کہ خود بڑی گاڑی میں سوار ہو اور اچھے کپڑے پہنے، نہیں۔ مالدار وہ ہے جس میں اثر نظر آئے، یعنی وہ فیاض ہو جائے۔ ہاں اچھے کپڑے پہنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ احادیث میں ہے کپڑوں کے بارے میں 300 احادیث ہیں، 300 احادیث صرف اچھے کپڑے پہنو، کیسے کپڑے پہنو، اس کو خوشبو کیسے لگاؤ اور مرتب کیسے رہو، اس پر 300 احادیث یہ خواتین کو چاہیے، اپنے لیے بھی ان کے شوہروں کے لیے بھی۔ نہ ان کے شوہر اچھے کپڑے پہنتے، نہ انہیں اچھے کپڑے پہننے دیتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن آج کل کے ان دنوں میں اچھے کپڑوں کے لیے، عید کے کپڑوں کے لیے بازار جانا، اور بازاروں میں اتنا رش، یہ آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا میں، جو لائیو جا رہا ہے آن لائن ان لوگوں سے کہہ رہا۔ ان دنوں میں بازار جانا، عید کرنا، یہ نہیں بنتا، یہ شکر نعم نہیں ہے، یہ نعمتوں کو دکھانا نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے عید کے کپڑوں کو، عید کے خرچوں کو باقی مسلمانوں پر، فقیروں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس پر افتخار کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس دفعہ ہم نے کپڑے نہیں سلائے، اس لیے کہ پینڈیمک ہے، اپنی حفاظت بھی اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی صحت کو بازاروں میں جا کر داؤ پہ نہ لگاؤں، اور پھر اس پیسے کو بھی فضول خرچ نہ کروں۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھے کپڑے پہنو، لیکن یہ ایام اچھے کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر نئے کپڑے پہنیں، ایک، اور وہ جو محتاج ہیں انہیں زیادہ محسوس ہو، وہ جو ڈیلی ویجرز تھے، وہ فقراء ہیں، انہیں زیادہ محسوس ہو کہ ہم تو نہیں کر سک رہے، ہم نہیں سلا سک رہے، یہ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں اس نے اتنے کپڑے سلا لیے، اتنے اس نے عید کی تیاری کر لی، اتنی بڑی اس نے دعوتیں کی۔ دعوتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، کپڑوں کو بھی چھوڑ دیجئے، مرضی ہے آپ کی اپنی، ہم تو صرف اپنی نصیحت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی عزاداری انجام دیں۔ ابھی ہم عزاداری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس عزاداری میں انتہائی خوبصورت مثال پوری دنیا میں قائم کی ہے، پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ عتبات عالیات میں کربلا میں نجف نے اس پینڈیمک میں جو احتیاط کرنی تھی، جو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی، جو آئسولیشن کرنا تھا، وہ کر کے بہت کم عرصے میں شکست دے دی ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ابھی نجف و کربلا کی صورت میں موجود ہے۔ یہ عزاداری ہے، یہ توقع ہے کہ ہم عزاداری بھی کریں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر اس وائرس کو، اس وبا کو شکست دے کر پھر اپنے عبادت گاہوں کو کھول دیں اور آزادی سے پھر عبادت کریں۔ آج نجف بھی کھلا ہوا ہے اور کربلا بھی کھلا ہوا ہے۔ وَلْيُرَى عَلَيْكَ، تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے کیا؟ أَثَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، جو اللہ نے تجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ نعمت ولایت ہے۔ وہ نعمت ولایت کا اثر نظر آنا چاہیے، تجھ میں اور دوسرے میں فرق ہونا چاہیے، تیرے عمل میں اور دوسرے کے عمل میں فرق ہونا چاہیے، تیرے تفقہ میں اور دوسرے کے تفقہ میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر اسے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ احتیاط نہیں کر رہا تو بھی اس کی طرح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو ولایت مدار ہے، تو علی کی ولایت کو مانتا ہے، تو علی کو اپنا مولا مانتا ہے، تو وہ علی وہ ہے جو اپنے والی کو کہتا ہے کہ ایسے دعوت میں نہ جاؤ جس میں کوئی فقیر نہ ہو، تیرا امام میں ہوں
اور تو ایسی دعوت میں چلا جائے جس میں سارے امیر لوگ، ایسی دعوت میں جانا جہاں معصیت ہو رہا ہو، یہ ولایت والا نہیں جا سکتا۔ ایسی محفل میں جہاں گناہ ہو رہا ہے، یہاں پر وہ تو جا سکتا ہے جو ولایت پر نہیں ہے، لیکن جو نعمت ولایت رکھتا ہے وہ بھی چلا جائے تو پھر اثر ولایت کہاں کیا؟ یہ جو نعمات ہیں ان کا اثر تمہارے چہرے پر نظر آنا چاہیے، تمہارے عمل میں نظر آنا چاہیے، تمہارے کردار میں جھلکنا چاہیے۔ اگر تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر تم ان کے راستے پر نہیں چل رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم وَاعْلَمْ ان افضل المؤمنین۔ اب میرے خیال میں وقت آ گیا، اور اسے ہم کل ایک مجلس ہماری اور ہے یہاں انشاءاللہ، آخری مجلس ہے، اس میں ہم ختم نہیں کر پائیں گے، اور جو اس کی چھٹی مجلس ہے جو اس خمسے کا حصہ نہیں ہے، وہاں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اس مکتوب کو انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ وہ اگر چلی بھی گئی، وہ کوریا میں جو جوان ہے سیول میں، وہ ان کا حوصلہ اچھا ہے، ان کے ساتھ ہم نے خطبہ فدق کو کیا تھا، 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوا تھا اور انہوں نے سنا، تو انشاءاللہ ہم اس خط کو مکتوب کو وہاں ہمارے چہروں پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر محبت علی، محبت اہل بیت، یہ سب ایسے ہی نظر آنا چاہیے جو جب قیامت کے دن ہم جا رہے ہوں گے تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ہمارے نامہ عمل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ آج بھی ہماری فائل کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے، آج ہماری عملی زندگی کے فائل کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے جو جوان متدین جوان ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں سب نام مسلمان ہیں تو سمجھتے ہیں بس ہم ایک جیسے ہی ہیں، ان میں اور ہم میں فرق نہ ہو، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں میں بھی گناہ کروں، نہیں، اس کو جو ایمان ہی نہیں ہے وہ تو گناہ کرے گا، جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جسے ایمان ہے وہ بھی اس کی طرح گناہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں اپنی زندگی میں امیر المؤمنین کو اسوہ قرار دینا ہے، وہ امیر المؤمنین جس نے وہ مثال عدالت پہ قائم کی ہے۔ کوئی لہجہ، کوئی حادثہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے جہاں رضا رب کو سامنے نہ رکھا گیا ہو، اور شدت عدالت کی وجہ سے یہ عوام علی کا عدل برداشت نہیں کر سکی۔ علی نے ان کا جور اور ان کا ستم برداشت کیا، لیکن یہ علی کا عدل برداشت نہیں کر سکی۔